حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ شدید سردی کا موسم ہوتا لیکن نزول وحی کی کیفیت اپنے آپ میں اس قدر شدت والی ہوتی کہ شدید سردی کے موسم میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پسینے کے آثار دکھائی پڑتے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحی ہیں بیان فرماتے ہیں ایک وقت کا واقعہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آپ کا زانو مبارک میرے زانو پر تھا، اور اس کیفیت میں وحی کا نزول شروع ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زانو جو میرے زانو پر تھا مجھے اس قدر بھاری بھرکم معلوم ہونے لگتا ہے کہ اب اور تب میں کہیں میرے زانو کی کوئی ہڈی نہ ٹوٹ جائے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ حضرات ناظرین، معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21ویں ایپیسوڈ میں آپ حضرات سے اور خواتین سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اس وقت بیان مقصود ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا۔ غار حرا میں پہلی مرتبہ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور فرشتے نے آپ کو اپنے سینے سے بھینچ کر اقرأ باسم ربک الذی خلق پڑھنے کے لیے کہا، شاید اسی وقت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہو چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ایک قول ثقیل نازل کرنے جا رہا ہے، جو اپنی نزول کی کیفیت کے اعتبار سے بھی اور نزول وحی کے بعد میں جو گراں قدر ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی اس ذمہ داری کے اعتبار سے بھی ایک قول ثقیل ہونے جا رہا ہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات بھر اس ذمہ داری کو جس حسن خوبی کے ساتھ میں ادا کیا وہ اپنے آپ میں ضرب المثل ہے۔ نزول وحی کی کیفیت کا بیان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح سے کیا ہے، اپنے آپ میں ایک غیر معمولی قسم کا تجربہ، اپنے آپ میں ایک غیر معمولی قسم کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آسمان پر خصوصی اہتمام کر دیا جاتا، اور وہی جب نازل ہونے لگتی تو آسمان کے مکین مطلب ہے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہ کیا چیز نازل ہونے جا رہی ہے۔ نزول وحی کی کیفیت کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ معلوم پڑتا ہے کہ کوئی بہت بڑا گھنٹا ہے جس کو بجایا جا رہا ہے، یہ یوں کہہ لیجئے دوسرے الفاظ کے اندر میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے کوہ صفا پہاڑی پر کوئی زنجیر ہے جو کھینچی جا رہی ہے، اور اپنے آپ میں ایک ایسی ہیبت ناک آواز اور کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو آسمانوں کے مکینوں کے اوپر بھی برداشت کے باہر ہوتی ہے۔ اور تب ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں الحق الحق وہو العلی الکبیر، کہ ہمارے رب نے جو شے نازل فرمائی ہے وہ اپنے آپ میں حق ہے، اور بے شک اللہ تعالی بلند و برتر ہے، عظیم تر ہے۔ وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر قریب 23 برسوں تک جاری رہا، مختلف مواقع سے مختلف صورتیں یا مختلف صورتوں کے کچھ حصے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ الانعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ قرآن کریم کی وہ سورہ ہے جو ایک ہی مرتبہ میں پوری کے پوری نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی گئی تھی، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ قریب 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں اس سورہ کے نزول کے وقت آسمانی افق پر موجود تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے سورہ کا نزول شروع ہوتا ہے
لو انزلنا حاذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے مخاطب، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو دیکھتا کہ پہاڑ ہیبت سے ریزہ ریزہ ہوا جاتا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ الانعام کا نزول اور اونٹ پر بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کیفیت طاری ہوئی ہے، جو بھاری بوجھ محسوس ہوا ہے، اس کے تحت روایتوں کے اندر میں آتا ہے کہ اونٹ کے گھٹنے مڑنے لگے، اور اس صورتحال میں جبکہ سورہ الانعام نازل ہو رہی تھی اونٹ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ یہ کیفیت اپنے آپ میں بہت شدید قسم کی، بہت ثقیل قسم کی اور قوت برداشت کا امتحان لینے والی ہوتی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا سلسلہ جب آگے کو جاری رہا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کو برداشت کرنے کے متحمل ہوئے۔ سورہ الانعام کے نزول کے ساتھ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دیگر قرآن کی صورتیں اور دیگر قرآن کی صورتوں کے حصے وقتاً فوقتاً نازل ہوتے رہے۔ صحابہ نے اللہ کے برگزیدہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ وحی کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وحی کے نزول کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہ یہ کہ معلوم ہوتا تھا کانوں میں گھنٹیاں سی بجتی ہے، اور جبرائیل سے زیادہ قرآن اخذ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارکہ کو حرکت دینا شروع کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ شدید سردی کا موسم ہوتا، لیکن نزول وحی کی کیفیت اپنے آپ میں اس قدر شدت والی ہوتی کہ شدید سردی کے موسم میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پسینے کے آثار دکھائی پڑتے، یہاں تک کہ پسینے کے قطرے آپ کے چہرے اطہر سے گرنے لگتے۔ نزول وحی کے ختم ہونے کے بعد میں وہ کیفیت جو نزول وحی کے وقت ہوتی، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وحی کی تلاوت شروع کر دیتے۔ زبان کو وحی کے یاد کرنے کے لیے جب تیزی سے حرکت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یقین دلایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ۔ حفظ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اپنے کتاب کی وحی کر دینا، اپنی وحی کا القاء کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کتاب کو جمع کرا دینا، اس کو یاد کرا دینا، ایک ایسی ذمہ داری جو بذات خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، بیان فرماتے ہیں ایک وقت کا تذکرہ، ایک وقت کا واقعہ، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آپ کا زانو مبارک میرے زانو پر تھا، اور اس کیفیت میں وحی کا نزول شروع ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زانو جو میرے زانو پر تھا مجھے اس قدر بھاری بھرکم معلوم ہونے لگتا ہے کہ اب اور تب میں کہیں میرے زانو کی کوئی ہڈی نہ ٹوٹ جائے۔ اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی کیفیت کو دیکھا تھا، اور اس نزول وحی کے خاتمے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف ہاتھ کر کے جو دعا فرمائی تھی۔ ناظرین محترم، ناظرات عزت معاب، میں سمجھتا ہوں اپنے آپ میں ایک ایسی زبردست دعا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد کر لینی چاہیے، اور میں نے جب اس دعا کو سنا اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ تو معلوم ہوا کہ کتنا بڑا خزانہ تھا جس سے آج تک محرومی رہی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس ڈھلتی عمر میں ہی صحیح اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں اس دعا کو یاد کرنے اور سیکھنے کی توفیق بخشی۔ فرمایا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے خاتمے کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف ہاتھ کر کے اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے اللہ
हमें ज़ियादा दे और कमी न फरमा। व अकरिमना वला तुहिन्ना, और हमारी तौक़ीर फरमा और हमें ज़लील न कर। व आतिना वला तहरिमना, और हमें दे और हमसे कोई शय जो तेरे फजल ख़ास से हमें हासिल होनी है बखुदा उसे न रोक। व आसिरना वला तुसिरना, और हमें मुंतखब फरमा। दुनिया की दीगर अक़वाम और मिलल के मुकाबले में ऐ बारी ताला उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कार के लिए, अपने काम के लिए, कार मनसबी के लिए मुंतखब फरमा, और हमारे होते हुए दूसरों को हम पर तरजीह न दे। व अर्दीना व अर्द अन्ना, और हमें राज़ी कर और हमसे राज़ी हो। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुज़ूल वही के बाद फरमाई। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ये दुआ करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ पलटे और हम लोगों से इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझ पर 10 आयतें नाजिल फरमाई है, और उन 10 आयतों के ऊपर जो शख्स अमल पैरा हो जाएगा वो उसके लिए कामयाबी की ज़मानत होगी। और वो आयत थी क़द अफ़लहल मोमिनून, बेशक फला पाही अहले ईमान ने। और वो अहले ईमान कैसे हैं, उनके औसाफ का तस्करा अल्लाह ताला ने सूरह अल मोमिनून की अगली 9 आयत के अंदर में फरमाया है। नबी महतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा के अंदर में जो कुरान करीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उस कुरान करीम को हम तक पहुँचाया। और अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह ताला की इस किताब मुक़द्दसा को दुनिया के हर किनारे तक, दुनिया के हर कच्चे और पक्के मकान के अंदर में हम पहुँचाने की सही व जहद करें। अल्लाह ताला हमारी राह की रुकावटों को दूर करे, और वो फ़र्ज़ मनसबी जिसको अदा करने के लिए नबी महतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिन और रात एक कर दिए, अल्लाह ताला उस फ़र्ज़ मनसबी को अदा करने की तौफ़ीक़, हिदायत, क़ुव्वत व इस्तिताअत हमें नसीब करे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।